السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت عظمت والا فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ اس مہینہ میں اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے ان تمام عبادت کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی وجہ سے دگنا چگنا فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر بندہ نیکی کے حصول میں اس مہینے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنی زیادہ عبادت کروں گا مجھے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس رمضان المبارک میں باقی عبادات کے ساتھ میں آپ کو ایک نفل نماز کے بارے بتانے لگا ہوں۔ آپ ان 4 رکعت نوافل کے بارے میں سن کر، ان کی فضیلت اور فائدہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان 4 رکعت نوافل کو ادا کرنے والے بندے کو کیا کچھ انعام دیتے ہیں کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ اس نوافل کا پڑھنے کا فائدہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو سامعین کرام، جہاں بہت سارے عبادات کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں ان 4 رکعت نوافل کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں تو اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے۔ آج ہم ان 4 رکعت نوافل کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، کس وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ان سب چیزوں کے بارے میں، سوالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ نوافل بہت ہی عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل، یہ نوافل ہیں میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ آپ یہ نوافل پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن ان نوافل کو ادا کر لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیا کریں۔ اس لیے سال بھر میں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن بھی اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان 4 رکعت نوافل کہ فضیلت آپ نے سن لی، اب یہ سنیے کہ ان 4 رکعت نوافل کو پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ سامعین کرام، ان 4 رکعت کو پڑھنے کے لیے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان 3 اوقات کے جن اوقات میں نوافل اور فرائض کو ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے، جیسے طلوع شمس، غروب شمس اور زوال شمس۔ یہ 3 اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور رکعت ان نوافل کی صرف 4 رکعت ہیں، آپ نے دو دو کر کے نہیں پڑھنی بلکہ چاروں اکٹھے ہی پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ۔ یعنی آپ ایک مرتبہ تکبیر کہیں گے، پھر 4 رکعت نوافل ادا کریں گے، جس طرح فرض ادا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ان نوافل کو ادا کرنا ہوگا۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ سامعین کرام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ نوافل، فلاں نوافل ادا کر رہا ہوں، اور بندگی اللہ رب العزت کی، اللہ اکبر، بس یہ کہہ کر آپ نے نیت کر لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ ہاں، اگر آپ زبان سے کہہ دیں تو بھی مستحب ہے، دل میں نیت کر رہے ہیں کہ میں فلاں نوافل ادا کر رہا ہوں، بس وہ نیت کافی ہو جائے گی، آپ جو نوافل بھی ادا کرنا چاہیں، فرض ادا کرنا چاہیں، ہو جائے گا۔
سامعین کرام، اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ طریقے اس کے دو ہیں، پہلے ایک طریقہ سن لیجئے، پھر دوسرا طریقہ ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ اور عطیہ سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا اور تعوذ تسمیہ جس طرح عام فرائض میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اور اس سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، وہ 15 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسی رکوع میں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے قوما کی حالت میں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اسی حالت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر پہلے سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں بیٹھیں گے، اور پھر دوسرے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں، اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب دوسرا طریقہ وہ یہ ہے، آپ کو جو طریقہ آسان لگے وہی طریقہ بہتر ہے، اس طریقے پر آپ ان نوافل کو ادا کر لیجئے گا۔ یہ پہلا طریقہ تھا، آپ دوسرا طریقہ سن لیجئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر تعوذ تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر رکوع، قوما، پہلے سجدہ، جلسہ اور دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ جس طرح پہلی طریقہ میں آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے آپ نے۔ اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت آپ نے مکمل کر لی۔ اب دوسری کے لیے جب سجدے سے آپ اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اسی ترتیب سے باقی رکعات بھی ادا کریں گے۔ یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں۔ جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں، اسے مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی چاہیں آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سامعین کرام، یہ طریقہ جو آپ کو بتا دیا ہے، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے تو اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی کیجئے۔ اور یہ آپ کی سکرین پر بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اشتہار دیا ہوا ہے، اس میں بھی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس نماز کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں گے، مجھے یقین ہے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔